ایک گھنا جنگل تھا جہاں ہر طرف سرسبز اور شاداب درخت تھے۔ درختوں کے پتوں پر چمکتی دھوپ، پرندوں کی چہچہاہٹ اور بہتی ندی کی آواز ماحول کو اور بھی زیادہ دلکش اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ ایک درخت پر ایک بندر بیٹھا تھا۔ وہ جنگل کے نظارے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ درخت اس کا سب سے پیارا دوست تھا۔ یہ درخت اتنا بڑا اور مضبوط تھا کہ بندر روز یہاں آ کر کھیلتا، شاخوں پر جھولتا اور مزے کرتا۔ لیکن یہ صرف ایک درخت نہیں تھا بلکہ یہ اس کا رازدار بھی تھا۔ ایک دن بندر نے درخت سے کہا، تم کتنے شاندار ہو۔ درخت نے کہا، میرے بغیر تو جنگل ادھورا لگے گا۔ درخت نے پتوں کو ہلایا جیسے وہ ہنستے ہوئے جواب دے رہا ہو۔ اچانک ایک دن درخت نے اداسی سے بندر کو کہا، میرے دوست، مجھے کاٹنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بندر چونک گیا۔ کیا؟ بندر نے کہا، لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے؟ درخت نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میری لکڑی بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ مجھے کاٹ کر بازار میں لے جا کر بیچنا چاہتے ہیں۔ بندر نے درخت کے تنے کو زور سے پکڑ لیا اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ میں کسی کو بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ یہ سن کر درخت کو کچھ حوصلہ ہوا۔ درخت نے اپنی شاخیں بندر کے گرد لپیٹ لیں، جیسے وہ بندر کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اگلے دن ایک لکڑہارا جنگل میں آیا۔ اس کے کندھے پر ایک بڑا کلہاڑا تھا اور وہ سیدھا بندر کے دوست درخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بندر نے اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا اور فوراً شاخ سے نیچے اتر کر کہا، یہ تو واقعی خطرے کی بات لگتی ہے۔ لکڑہارا درخت کے قریب پہنچا اور کلہاڑے سے وار کرنے ہی والا تھا کہ بندر نے چھلانگ لگائی اور اس کا کلہاڑا چھین کر ندی میں پھینک دیا۔ لکڑہارا حیرت سے بولا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرا کلہاڑا کہاں گیا؟ بندر ایک شاخ پر بیٹھ کر ہنسنے لگا اور لکڑہارے سے کہنے لگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ درخت تمہارے لیے نہیں ہے۔ لکڑہارا گاؤں سے جا کر نیا کلہاڑا لے آیا۔ اس بار اس نے سوچا، اب میں اس بندر کی چالاکی میں نہیں آؤں گا۔ بندر نے یہ دیکھا اور سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، اب مجھے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ جب لکڑہارا درخت کے قریب پہنچا، بندر نے اس کا نیا کلہاڑا چپکے سے اٹھایا اور جنگل کے ایک گہرے حصے میں جا کر چھپا دیا۔ لکڑہارا غصے سے چلانے لگا، یہ بندر تو میرا جینا مشکل کر دے گا۔ درخت نے بندر سے کہا، تم واقعی میرے محافظ ہو۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید آج میرا انجام کچھ اور ہوتا اور میں کسی لکڑی کے بازار میں بک رہا ہوتا۔ بندر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو دوستی کا حق ہوتا ہے۔ لکڑہارا غصے سے بولا، اب میں کل دوبارہ واپس آؤں گا اور اس درخت کو کاٹ کر ہی رہوں گا۔ بندر نے پرعزم انداز میں جواب دیا، تم آ کر دیکھو، میں بھی تیار ہوں۔ اگلے دن جب لکڑہارا آیا، بندر نے ایک زبردست ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، چلو میں تمہیں ایک اور بڑا درخت دکھاتا ہوں۔ لکڑہارا حیرانی سے بولا، اور بڑا؟ لیکن کہاں؟ بندر نے اسے جنگل کے ایک گہرے اور سنسان حصے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ لکڑہارا گہرے جنگل میں داخل ہو گیا لیکن راستہ بھول گیا۔ ہر طرف دھند تھی اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
बंदर खामोशी से वापस अपने दरख्त के पास आ गया और खुशी से झूलने लगा। दरख्त ने बंदर से कहा, अब मैं महफूज हूँ, तुमने कमाल कर दिया मेरे दोस्त। बंदर ने शाख से झूलते हुए जवाब दिया, दोस्ती का यही तो मज़ा है। लकड़हारा जंगल से बाहर आया, हारे हुए अंदाज में उसने कहा, शायद मुझे ये दरख्त छोड़ देना चाहिए। ये बंदर बहुत ही चालाक है। इसने अपना कुल्हाड़ा एक तरफ फेंका और वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। जंगल में सुकून वापस आ गया। बंदर और दरख्त हमेशा एक दूसरे के दोस्त बन गए। परिंदे चहचहाने लगे और हर तरफ खुशी का माहौल छा गया। ये कहानी हमें सबक देती है, दोस्ती में ताकत है और अक्ल से बड़ा मसला भी हल किया जा सकता है।